الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ ورفعنا لک ذکرک وصدق اللہ العظیم ورسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حمد و ثنا کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید فرقان حمید سے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، بولنے کی، سچ بولنے کی، حق بولنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کی آمد و رفت ہے۔ ماشاءاللہ دیوانے جو ہے ہر ٹائم، ہر پل، ہر گھڑی اپنے اس گھڑی کے لیے، اس مہینے کے لیے، اس دن کے لیے، اس 12 ربیع الاول کے دن کے لیے اپنی تیاریاں خوب کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس 12 ربیع الاول کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا۔ اگر پہلا پارہ لے اور آخری 30ویں پارے تک جائیں تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر عام انسان کوئی کسی کا ذکر کرے، یعنی کہ ایک گزٹڈ آفیسر ضلع کا ہو، تو اگر وہ کسی کا نام نامڈیٹ کرے تو لوگ اس کی آنر کرتے ہیں، اور اگر کوئی محلے کا لمبردار کسی کا نام نامڈیٹ کرے تو اس کے لوگ عزت اور آنر کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب نصاب کسی مالی کمزور آدمی کا ذکر کرے تو لوگ اس کی آنر اور عزت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا نام گزٹڈ آفیسر نے لیا، کیونکہ اس کا نام لمبردار نے لیا، کیونکہ اس کا نام کسی چودھری نے لیا، بلکہ یہاں تو میرے محبوب کا نام لیا میرے رب خلق کائنات نے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا اور اپنے محبوب کا نام نومڈیٹ بھی کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے اور اس کے ساتھ محبت کرو، اس کے ساتھ چاہت کرو، اس کے ساتھ الفت کرو اور اس کا ذکر کرو اور اس کے اوپر درود و سلام پڑھو اور ان کا ورد کرو اور ان کا ورد کر کے اور یہ ظاہر اور باطن سے ظاہر بتا دو کہ جو میرے محبوب کے ساتھ محبت کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ محبت کروں گا، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ محبت کروں گا، جو میرے محبوب کے ساتھ چاہت کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ چاہت کروں گا، جو میرے محبوب کا ذکر کرے گا میں اللہ ان کا عرش میں بھی ذکر کروں گا اور فرش میں بھی ذکر کروں گا اور دنیا میں بھی ذکر کروں گا اور جنت میں بھی ذکر کروں گا اور فرشتوں میں بھی ذکر کروں گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کا غلام ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کے مزارات دیکھ لیں، میرے اللہ پاک نے ان کی غلامی کی نسبت محبوب کی غلامی بنانے پہ ان کا ذکر بھی کیا اور ان کا نام بھی روشن کیا اور ان کی درگاہوں سے شفاعیں بھی ملتی ہیں، فیض بھی ملتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور ان کا واسطہ ڈال کر دعائیں قبول بھی کرواتے ہیں رب خالق کائنات میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی حیاتی میں محبت بھی کرتے تھے اور ان کا ذکر بھی کرتے تھے اور ان کی غلامی میں بھی زندگی گزاری اور آج بھی ان کی غلامی میں قبر انور میں رہ کر ان کی غلامی میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کے ساتھ چاہت کرو، میرے محبوب کے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اس واقعہ سے اس بات سے ایک بات یاد آئی عزیزان محترم کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک ٹائم ایسا آیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاجت ہوئی، تو جب حاجت ہوئی نا تو میں ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوٹا لے کر چل پڑا پانی کے لیے، یعنی کہ پانی کے لیے لوٹا لے کر چل پڑا تو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، حجاب والی جگہ نہیں مل رہی تھی، پردے والی جگہ نہیں مل رہی تھی،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جگہ ڈھونڈی تو ایسی جگہ نہ ملی، تو پھر ایک درخت نظر آیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو آواز دی، اس درخت کو جب آواز دی نا تو وہ درخت اپنی جگہ سے اکھڑا، اور جگہ سے اکھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، چلتا چلتا آیا، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اس درخت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو حکم فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو، تم میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ درخت تابع داری کرتے ہوئے، وہ درخت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، وہ درخت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چاہت کا اظہار کرتے ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور ذوق کے ساتھ وہ درخت چل پڑا۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کافی آگے گئے تو ایک اور درخت نظر آ گیا، اللہ اکبر۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کی ٹہنی پکڑ کر، اور اس درخت کی جب ٹہنی پکڑی ہے نا تو پکڑ کر کہا کہ اے درخت تم میری طرف آ جاؤ۔ تو جب وہ درخت آیا چلتا چلتا، جب وہ درخت آیا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے پڑھا ہے کہ دائیں طرف ایک درخت، بائیں طرف ایک درخت، تو میرے آقا درمیان میں چل رہے ہیں۔ کیا ہے میرے آقا کی شان کہ جن کی درخت بھی تابع داری کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درخت چلتے گئے، اور ایک اجاڑ آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ان درختوں کو کہ مل جاؤ اور میرے لیے حجاب بنا دو۔ تو وہ ان درختوں نے حجاب بنا دیا، حجاب کا مطلب ہے پردہ بنا دیا، پردہ کر دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حاجت روائی پوری کی۔ تو جب حاجت روائی پوری کی نا تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حجاب سے نکلے۔ تو پھر میرے آقا نے ان درختوں کو پھر دونوں طرف ٹہنیاں پکڑی اور پکڑ کر کہا کہ درختوں میرے ساتھ پھر چلو۔ پھر جس جگہ پر حاجت روائی کی پھر آگے چل کر پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درختوں کو کہا مل جاؤ۔ تو جب درخت مل گئے نا تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان درختوں کے نیچے لیٹ گئے، تو لیٹ کر آرام کیا۔ تو جب آرام کرنے کے بعد باہر آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جابر سے پوچھا کہ جابر تم نے دیکھا کہ میرا آرام کرنا، اور تو نے دیکھا کہ درختوں نے میرا حکم مانا، تو نے دیکھا کہ درختوں نے میری تابع داری کی، تو نے دیکھا کہ درختوں نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ تو کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ درخت آپ کے ساتھ چل رہے تھے، میں نے دیکھا ہے کہ درختوں نے آپ کے اوپر چھاؤں کر دی، میں نے دیکھا ہے کہ درختوں نے آپ کے لیے حجاب کا پردہ بنا لیا۔ ارے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، تو پھر ہم فتویٰ گیری میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ پھر ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا رسول ہے تو ہے کا اقرار کر کے پھر اس میں چل جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر نہیں ہے، ناظر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں قرآن مجید سے بھی دلیل دے سکتا ہوں کہ رب خالق کائنات نے اپنے محبوب کے بارے ارشاد فرمایا کہ شاہد ہوا و بشیر ہوا نذیرا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب نذیر بھی ہے، میرا محبوب بشیر بھی ہے، میرا محبوب شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ وہ زمین کا بھی گواہ ہے، وہ عرش کا بھی گواہ ہے، وہ ستاروں کا بھی گواہ ہے، وہ چاند تاروں کا بھی گواہ ہے، وہ چاند کا بھی گواہ ہے، وہ آسمان کا بھی گواہ ہے، وہ جنت کا بھی گواہ ہے، وہ اچھے کاموں کا بھی گواہ ہے، اور اپنے غلاموں کا بھی گواہ ہے، وہ اپنے غلاموں کا بھی گواہ ہے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو محبوب کا ذکر کرے، جو محبوب کا میلاد منائے گا، تو رب جب کہہ رہا ہے شاہد ہوا و بشیر ہوا نذیرا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے میرا محبوب شاہد بھی ہے ہر چیز کا اور نذیر بھی ہے، تو ہمیں کس چیز کی پیر ہے کہ ہم میلاد مناتے وقت فتویٰ گیری میں چل جاتے ہیں؟ جب محبوب گواہ ہوگا، محشر کا دیارہ ہوگا، جب محشر والے دن پوچھا جائے گا تو میرا محبوب کہے گا اللہ ان کو بخش دے، اس نے میرا میلاد منایا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔
میرا میلاد منایا تھا، اللہ ان کو بخش دے، اس نے میرا ذکر کیا تھا، اس نے میری محبت کے ساتھ ذکر کیا تھا، محبت کا ساتھ میلاد منایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک آفیسر کسی کا نام لے لے تو ان کی ہم آنر کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا فلاں آفیسر تلک والا ہے۔ ارے بھائی، سب سے بڑا آفیسر کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد آفیسر کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ تو پھر ہم اللہ کا رسول ہے۔ اب میں بات بتاؤں، ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، تو ایک دن مولوی جمال تزیہ نکالا تھا، رب نے عالم الغیب کا اپنا اظہار کیوں کیا؟ تو اس نقطے میں مولوی جمال عشق کے نقطے پہ گیا، تو عشق میں یہ بات آئی کہ رب خالق کائنات کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب کو حاضر بھی نہیں مانیں گے، تو کلمہ بھی پڑھیں گے۔ تو میرے رب نے کلمے میں کیا رکھ دیا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ پتھر کافروں نے ایک کافر مل گیا، کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، تو کہا میں آپ کا اسلام تو قبول کر لوں گا، مگر میں کیسے مانوں کہ تم محبوب ہو، اللہ کے رسول ہو؟ اللہ اکبر۔ تو کافر سے پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے مانو گے؟ کہا کہ وہ سامنے جو پتھر پڑا نا، وہ پتھر اگر آ کر تمہاری گواہی دے دے تو پھر میں مان جاؤں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا نے یہ بات سنی ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو کہا پتھر چل آ میری طرف۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا، جب اپنی جگہ سے ہلا تو پھر چلتا چلتا انسانوں کی طرح میرے آقا کے قدموں میں آ گیا اور کہا کہ فدا یا رسول اللہ، بتاؤ، حکم کرو یا رسول اللہ، حکم فرمائے۔ تو پتھر کو کہا کہ اس کافر کو بتا دو کہ میں کون ہوں۔ تو پتھر نے کہا کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دے دی۔ پتھروں نے پڑھا کلمہ، پتھروں نے پڑھا کلمہ، زمین آسمان نے پڑھا کلمہ، عرش نے پڑھا کلمہ، ستاروں نے پڑھا کلمہ، ملائکہ نے پڑھا کلمہ، فرشتوں نے پڑھا کلمہ، اور انبیاء کرام نے پڑھا کلمہ۔ تو رب کو یہ علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر نہیں مانیں گے، تو اس لیے کلمے میں بھی یہ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتھر نے بھی کلمہ محبوب کا پڑھا، تو معلوم ہوا پتھر نے بھی یہ گواہی دے دی اللہ کے رسول ہے۔ تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں، حاضر کا مناتے ہیں، جب ہم درود و سلام کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز حاضر ہو آ جائیں۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے اوپر درود بھی پڑھو تو سلام بھی درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو۔ تو رب نے جب درود بھی پڑھایا تو معلوم ہوا کہ ساتھ یہ بھی دلیل دے دی کہ میرا محبوب ہے، تو سلام اس کے اوپر ہی پڑھا جاتا جو سامنے ہو۔ تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بیان میں یہ میں بتانا چاہتا تھا، 3 نقطے نظر عرض کرنا چاہتا تھا کہ پتھر نے کلمہ پڑھا تو اس نے بھی حاضر کہا، اس نے بھی میلاد منا لیا، اور درختوں نے محبوب کی تابع داری کی۔ تو ہم تو انسان ہیں یار، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق ہمیں چلنا پھرنا، ہر طریقہ ان کے مطابق اپنانا چاہیے۔ کہ اگر درخت کر سکتے ہیں، پتھر ان کی تابع داری کر سکتے ہیں، تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بھی طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے غلاموں کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے غلاموں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاسٹ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اس
वीडियो को लाइक भी करें और मदनी इल्तिजा भी करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसका वॉच टाइम भी बनाएं ताकि ये चैनल जो है वो अप हो सके। तो जब अप होगा तो ये चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे पैगामात आपकी बारगाह में पेश नज़र करूँगा और इस चैनल को सिर्फ इस्लामी वीडियो तक ही रखूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी सोच में, इसी फिक्र में हमारे दात इस्लामी में सुन तो बड़ा इज्तिमा हर जुमेरात वाले दिन मंडी वारबटन के अंदर होता है। इसके अलावा हर ज़िला में, हर कस्बा में, हर मुल्क में, हर कस्बे में अल्हम्दुलिल्लाह सुन तो बड़ा इज्तिमा होता है। तो मेरी इल्तिजा है कि उन सुन तो बड़े इज्तिमा में शिरकत फरमाया करें, उस सुन तो बड़े इज्तिमा में अपने बच्चों को भी शिरकत की दावत दिया करें, दूसरों को भी दावत दिया करें। वहाँ यही तरीका बताया जाता है, अदब बताया जाता है, सलीका बताया जाता है, एहतराम बताया जाता है, महबूब की मोहब्बत बताई जाती है और हर गुस्ल फर्ज यानी कि हर तरीका बताया जाता है। बल्कि वहाँ ये भी हमें तबलीग से मिलता है, मैं खुद भी इज्तिमा में जाता रहता हूँ, वहाँ ये भी मिलता है कि अगर खुद अपने वालिद का जनाजा पढ़ाए तो वो कितना सवाब है, खुद ना पढ़ाए तो कितना सवाब है। कहने का मकसद ये है कि वहाँ आपको माँ के अदब का तरीका बताया जाता है, वहाँ बीवी के हकूक बताए जाते हैं, वहाँ बीवी को शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करने के लिए तरीका बताया जाता है, बच्चों को तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तरीका बताया जाता है और उसने खलाक का तरीका बताया जाता है। वहाँ सुन तो बड़ा इज्तिमा में बयान होते हैं और सलाह दूसरों को भी देते हैं और खुद भी सलाह करते हैं और अपनी भी सलाह करते हैं और दूसरों को भी सलाह की तरगीब दिलाते हैं। वहां जाया करें, वहां मदनी फूल मिलते हैं और मदनी बहारें मिलती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह।